الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ بات بڑی تعجب والی ہے کہ اگر کوئی شخص بازار سے ناول خرید لائے، مولوی صاحب کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور اگر مولوی صاحب کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ بازار سے بخاری شریف لے آئے ہیں، ان کا پہلا فتویٰ یہ ہوتا ہے کہ بخاری پڑھنے سے آپ گمراہ ہو جائیں۔ کیونکہ قرآن مجید میں اجمال ہے، قرآن مجید کے معنی کو لوگ بگاڑتے ہیں، اور حدیث تلوار ہے کہ جس کے معنی کو بگاڑنا ان کے لیے ناممکن ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے جو چھری چلائی وہ حدیث پر چلائی۔ انہوں نے چور دروازے کھولے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ مفتی صاحب کا یہ فرمانا، جیسا کہ ان سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں میرے اس مسئلے کا جواب دیا جائے، تو مفتی صاحب اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مقلد کے لیے کتاب و سنت کی روشنی نہیں، اس کے امام کا قول حجت ہوا کرتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو ہمیں یہ نظر آ رہی ہے کہ اپنے خود ساختہ مذہب کو بچانے کے لیے حدیث کا انکار کر دیا جائے۔ جب تک حدیث موجود ہے یہ رکاوٹ ہے، اگر حدیث نہ رہی من مانی کریں گے، جو دل میں آئے گا کہیں گے، اس لیے سب سے پہلے حملہ حدیث پر کیا جاتا اور کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم مقلد ہیں، ہمارے لیے قرآن و حدیث کی روشنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارا امام جو ہے اس کا قول ہم پر حجت ہوا کرتا ہے، اور اس کی روشنی میں ہم اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ حدیث کے چور دروازے اس لیے بھی بنائے گئے تاکہ اپنی خواہشات کی تکمیل کی جائے۔ حدیث رکاوٹ ہے، ان کے راستے میں ایک روڑا ہے، اس روڑے کو ہٹا دیا جائے تاکہ خواہشات پر عمل کیا جائے، جو دل میں آئے کہا جائے۔ مثلا قرآن مجید کی یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نکاح کرو مثنا و ثلاثہ و رباع، دو دو تین تین چار چار۔ اب قرآن کی اس آیت کا معنی جو لیا گیا، بعض خواہشات پر عمل کرنے والے لوگوں نے کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے مثنا دو دو، دو اور دو کتنے ہو گئے؟ چار، و ثلاثہ تین تین، تین اور تین کتنے ہو گئے؟ چھ، چار اور چھ 10، و رباع چار چار، چار جمع چار یہ 8 ہو گئے۔ پچھلا عدد جو ہے وہ 10 کا تھا، 10 اور 8 کو جمع کرو 18 شادیوں کی اجازت، اور قرآن سے ثابت کیا۔
ہر آدمی جو خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے وہ اپنی بات کو قرآن سے ثابت کرتا ہے۔ قادیانیوں کے بارے میں مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ قادیانیوں سے بھی پوچھیں کہ آپ کہاں سے آئے، آپ کا نبی کہاں سے آیا؟ کہا قرآن میں موجود ہے، یاتی من بعد اسمہ احمد۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے اور اس کا نام احمد ہے۔ ہمارا جو نبی ہے وہی تو غلام احمد ہے، یہ تو قرآن میں ہے۔ اب چونکہ حدیث قرآن کی تشریح کرتی ہے، تفسیر کرتی ہے، حدیث اس بات کو فائنل کر رہی ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ جو تم تذکرہ کر رہے ہو یہ تو اللہ کے نبی کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے نبی کا نام احمد بھی ہے، محمد بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بتلا رہے ہیں کہ یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اس کا نام احمد ہے، اس سے مراد محمد الرسول اللہ۔ حدیث کا چور دروازہ کھولنے کے لیے سب سے پہلے نبی کی عزت پر حملہ کیا جاتا ہے۔ نبی کے قول کو رد اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ اللہ اور نبی کی لڑائی کروائی جاتی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کچھ کہہ رہا ہے، نبی کچھ کہہ رہا ہے۔ اب بتلائیے جب اللہ اور نبی میں اختلاف پیدا ہو جائے، اللہ کو مانا جائے یا نبی کو مانا جائے؟ اپنے مسلک کو بچانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی لڑائی کروائی جاتی ہے، دونوں کا مقابلہ اور ٹکراؤ کروایا جاتا ہے۔ جب دونوں کی باتیں آمنے سامنے آ جاتی ہیں پھر پوچھا جاتا ہے اب بتلاؤ اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی بات کو مانتے ہو یا نبی کی؟ نبی کا مقام چونکہ کم ہے، اللہ کا مقام اونچا ہے، لہٰذا اللہ کی بات کو مانا جائے گا اور نبی کی حدیث کو رد کر دیا جائے گا۔ ہماری پاکستانی عدالتوں نے بھی یہ فیصلہ دیا ہے کہ ایک جوان لڑکی اپنے باپ کی عزت سے کھیلتے ہوئے، اس کی پگڑی کو چوراہے میں اچھالتے ہوئے، خاندان کی عزت کو ملیا میٹ کرتے ہوئے اپنے دوست کے ساتھ بھاگ کر نکاح کر لیتی ہے، اس کا نکاح چاہے وہ عدالت میں جا کر کرتی ہے یا کہیں اور چھپ کر کرتی ہے۔ یہ ہماری بڑی عدالتوں کا فیصلہ ہے، اور یہی فیصلہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کا مسلک یہ ہے کہ جب لڑکی جوان ہو جائے، یہ مادر پدر آزاد ہو گئی ہے، اب اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اپنی اس خواہش کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ خود قرآن میں اجازت دے رہا ہے کہ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہ عورت نکاح کر لے کسی سے۔ یہاں عورت کو مالک بنایا گیا ہے کہ عورت نکاح کر سکتی ہے، لہٰذا ولی کی جو شرط ہے، اللہ کے نبی جو یہ فرما رہے ہیں کہ جو عورت نکاح کرتی ہے بغیر اذن ولیہا فنکاحہا باطل باطل باطل، کہا اس حدیث کو ہم نہیں مانیں گے، اس حدیث کو رد کر دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کے قول سے ٹکرا رہی ہے۔ اور یہ بات اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام سے ناواقف ہیں۔ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام قرآن لے کر آیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی اس ڈر سے کہ میں قرآن بھول نہ جاؤں جلدی جلدی پڑھنے لگ جاتے تھے ساتھ ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو منع کر دیا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اس ڈر سے قرآن کو جلدی جلدی نہ پڑھیے کہ آپ کہیں بھول نہ جائیں، اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے۔ کیوں؟ کہا ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس قرآن